السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم صدق الله العظيم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، درس قرآن کے سلسلے میں یہ 5واں پروگرام ہے، اور آج کے درس میں تفسیر کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات کہ تفسیر کا کیا مطلب ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں، اور تفسیر کے لیے کن ریفرنسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماخذ، تفسیر کا ماخذ کیا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے۔ دوسری بات، اسرائیلیات کا کیا حکم ہے، اسرائیلیات کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ اور تیسری بات، قرآن حکیم کی تفسیر کے بارے میں عوام کے اندر جو ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، واضح کرنا، کسی چیز کو واضح کر کے بیان کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اور تفسیر قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کی وضاحت اور اس کو کھول کے بیان کرنا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ذکر یعنی قرآن حکیم آپ پر اتارا۔ کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اوپر کیا حکم اترا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ قرآن لوگوں کو پہنچا دو، بلکہ یہ ذمہ داری بھی لگائی کہ قرآن ان کو سمجھا دو کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، کیونکہ قرآن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا کلام ہے۔ اس کلام سے اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ نبی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نہ صرف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، بلکہ قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم، قرآن کی تشریح بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم مسلمانوں پر، ایمان والوں پر احسان جتلا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، ساری کائنات عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں کا احسان نہیں جتلایا۔ دیکھو کتنا بڑا احسان کیا میں نے، تمہیں سورج کی روشنی دی ہے، تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں زمین دی ہے۔ ساری نعمتیں دے کر اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر۔ کیا احسان کیا؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پہ کیا ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ اور وہ رسول کیسا ہے؟
یتلو علیہم آیاتہ، جو مومنین کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ پہلا کام کہ نبی پڑھ کے سنائے گا۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ان کو ہر قسم کے رذائل سے، اخلاق ذمیمہ سے، برے اخلاق سے، بری باتوں سے، بری عادات سے ان کو پاک کر کے ان کے اندر اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں، نیک سیرت اور نیک صورت ان کو بناتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان۔ اور آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کی تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ کے قرآن کتاب ان کو سکھاتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے کتاب کے ساتھ کتاب کو سمجھانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں عطا فرمائی۔ جیسے ویسی مثال کے طور پر کوئی کمپنی کسی نے مشینری بنائی، اب اپنی مشینری اگر دوسرے ملک میں وہ کمپنی بیچتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول کتاب بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس مشین کو آپریٹ کرنے کا سارا طریقہ، کہ اس مشین کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو فٹ کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی پروڈکشن کیسے نکالنی ہے، ساری چیزوں کے لیے کتاب موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس کتاب کے ساتھ ان کا آدمی بھی جاتا ہے تاکہ فزیکلی ان کو کر کے بتلائے، صرف لکھی ہوئی نہیں کہ خود کر لو، بلکہ فزیکلی ان کو کر کے بتلائے، وہاں دوسری جگہ مشین فٹ کر کے، چلا کے، دکھا کے پھر وہ آدمی آتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانی مشینری کو کیسے چلانا ہے، انسان پورا کا پورا مشین ہے، اس کا ایک پرزہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ اب ان سارے پرزوں کو، ان سارے پارٹس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے قرآن ہے، اور سکھانے کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کے ان کو بتلا دو کہ یہ جو مینول میں بھیج رہا ہوں اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس گویا کہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ سب چیز عملی طور پر ہے۔ تو قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، نبی کو دیکھو عمل کرو، نبی کو دیکھو عمل کرو، نبی کو دیکھو عمل کرو۔ اسی لیے قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن پر عمل کرو، و اطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ اور ایک جگہ فرمائے اتباع کرو رسول کی۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ اتباع اور اطاعت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ جو کہا جائے وہ کر لو۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ جو کہا جائے وہ کر لو، اور اتباع کا مطلب ہے کہ جو دیکھو وہ کر لو۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں، کیسے، کس لیے، بس جو دیکھا ہے وہ کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے اتباع کا لفظ لگایا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اتباع کرو، یعنی اللہ کی اطاعت قرآن دیکھو، قرآن میں کیا ہے، اور نبی اس پر جیسے عمل کر رہا ویسے عمل کر لو۔ بس تمہارا کام ختم۔ تم نے نبی کو دیکھ کے عمل کر لیا، تم کامیاب۔ تمہارے سمجھ میں آئے تو بھی کامیاب، نہ سمجھ میں آئے تو بھی کامیاب ہے، کیونکہ تم نے نبی کو دیکھ کے اس کی نقل کی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ قرآن سمجھا سکے، سکھا سکے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن خود سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ صرف عربی سیکھ لے آدمی اور قرآن لے کے بیٹھ جائے کہ مجھے عربی آتی ہے، میں ترجمہ کر سکتا ہوں، میں تفسیر بیان کروں، میں مفسر بن گیا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ عربی کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ عربی میں ماہر، اور اتنے ماہر کہ ہزاروں اشعار پر مشتمل نظمیں اور قصیدے ایک دو بار پڑھ کے ان کو یاد ہو جاتی ہیں۔
ایک دو بار پڑھا اور ان کو ساری ہزاروں اشعار یاد. تو عربی میں تو ان کی مہارت کا یہ عالم تھا. لیکن قرآن سیکھنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے 8 سال لگے سورہ بقرہ سیکھنے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے 10 سال لگے سورہ بقرہ سیکھنے میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے 8 سال لگے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سیکھنے میں. حالانکہ وہ تو عربی کے ماہر تھے، سارا الفاظ کا ترجمہ وہ جانتے تھے، لیکن پھر اتنے زیادہ ٹائم اور وقت کیوں لگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سمجھ لیتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا عالم ہے، وہ ہمارا عالم ہے، اور ہمارے درمیان اس کا بہت بڑا مقام ہوتا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف عربی کافی نہیں ہے. تو قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کی آیت کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم، اللہ کی مراد سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ رولز آف تفسیر قرآن کیا ہے، اور اس کے ریفرنسز کیا ہیں. کیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیت کا وہی مطلب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں؟ اس کے لیے 6 ریفرنسز ہیں. جب تک ان پر مہارت نہیں ہوگی آپ تفسیر نہیں کر سکتے. کہ قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے 6 چیزیں ہیں. پہلی چیز، قرآن کی آیت کی تفسیر خود قرآن کرے گا. آپ لوگ اگر کہتے رہے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن خود کرے گا. نمبر 2، قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوگی. نمبر 3، قرآن کی آیت کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے ہوگی کہ صحابہ نے اس کو کیا سمجھا ہے. نمبر 4، قرآن کی آیات کی تفسیر تابعین کے اقوال سے ہوگی. اور نمبر 5، قرآن کی تفسیر لغات عربیہ کے ذریعے سے ہوگی. اور نمبر 6، تدبر اور استنباط کے ذریعے ہوگی. تو یہ 6 ذرائع ہیں، 6 ماخذ ہیں، یا 6 سرچشمہ ہے جس سے سیراب ہو کر آپ کسی آیت کا صحیح مطلب اور صحیح مفہوم سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں پہلی چیز کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. ایک ایک چیز کی میں تشریح کرتا جاتا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے. کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، اس کو تفسیر القرآنی بالقرآن کہتے ہیں. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تفسیر القرآنی بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیتیں مجمل ہیں. مجمل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں اجمال ہے، واضح نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے. اس کو عربی میں اجمال کہتے ہیں. اس کو کیا کہیں گے ہماری زبان میں؟ یعنی وہ واضح نہیں ہے. آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ واضح نہیں ہے. تو قرآن کی دوسری آیت خود اس کی وضاحت کر دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. اب اس صورت کے اندر موجود نہیں کہ اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے. اب آدمی کے ذہن میں یہ آئے گا نا کہ اللہ نے انعام جن لوگوں پر کیا ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہی ہدایت ہے. اب تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو قرآن کی آیت خود اس کی تشریح کرتی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ، وہ جو تم نے کہا تھا نا سورہ فاتحہ میں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے اللہ کہ جو جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ کہتا ہے اولئک، وہ جو تم نے کہا تھا نا راستہ دکھا دے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
کہا یہ 4 لوگ ہیں، انبیاء کا طبقہ ہدایت والا، اور صدیقین کا ہدایت والا، شہداء کا ہدایت والا، اور صالحین کا۔ تو اب بات یہاں سے واضح ہو گئی کہ منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ 4 طبقہ ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ لہذا بھائی ان 4 طبقوں کو دیکھ کے چلو تو ہدایت پہ رہو گے، اور ان 4 طبقوں سے ہٹو گے تو ہدایت سے ہٹو گے۔ تو قرآن کی آیت مجمل تھی، دوسری آیت نے خود اس کی تفصیل کر دی۔ اسی طریقے سے قرآن کی بعض آیتیں تلاوت میں ہیں لیکن حکمن منسوخ ہے۔ حکمن کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، وہ قرآن خود ایک دوسرے کو ناسخ کرے گا، ناسخ منسوخ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا نا ما ننسخ من آیتن، کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں، اور ننسیا، یا ہم آپ سے بلا دیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس جیسی دوسری آیت لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلے آیت تھی وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، غور سے سنیے گا، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں رکھنا چاہتا، کوئی بات نہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کا روزہ ہو گیا۔ قرآن کی اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا، لیکن دوسری آیت اس مفہوم کو منسوخ کر رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ اس آیت کے اندر آئے گی۔ تو ایک آیت منسوخ، دوسری آیت اس کے لیے ناسخ بن گئی۔ یہ قرآن خود ایک دوسرے کو کرے گا۔ تو اس لیے تفسیر القرآنی بالقرآن کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا، قرآن کی آیت کی تفسیر ہوگی حدیث کے ذریعے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، جو بات آپ نے کہی، جو بات آپ نے کری، اور جو بات آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، ان تینوں قسموں کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے کہی یا کری، آپ کے سامنے وہ بات ہوئی اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، منع نہ کرنا تائید ہے نا، تو وہ بھی حدیث ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو قرآن کی تفسیر دوسرے نمبر پر حدیث سے ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب تک موجود تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوش قسمت ترین جماعت کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جہاں کسی جگہ مسئلہ پھنسا، سمجھ نہیں آئی، سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بخش، تشفی بخش جواب سے نواز دیتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ اس آیت سے یہ چاہتے ہیں، اللہ کی مراد یہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ضرورت اس بات کی پڑی کہ ان احادیث کو جمع کیا جائے جس میں آپ نے تفسیر بیان کی ہے۔ تو لہذا قرآن کی تفسیر دوسرے نمبر پر ہوگی احادیث سے۔ کس سے ہوگی؟ احادیث سے۔ لیکن احادیث کے اندر صحیح، ضعیف، موضوع ہر قسم کی روایتیں ہیں، اس لیے مفسرین نے اس پر بڑی جان کھپائی، بڑی محنت کی، بڑا مغز مارا کہ انہوں نے تفسیر قرآن کے لیے صحیح روایتوں کو الگ کیا تاکہ قرآن کی صحیح تفسیر لوگوں کے سامنے آ جائے، اور اس میں کتابیں لکھیں، اور تقریباً احادیث کی کتابوں میں ایک پورشن کتاب التفسیر ہوتا ہے کہ جس میں اس محدث کو جتنی حدیثیں ملی اس نے اپنی کتاب کے اندر نقل کر لیا۔ تیسرے نمبر پر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہوگی
صحابہ رضوانullah علیہم اجمعین کے اقوال سے، کیونکہ صحابہ کی جماعت وہ پہلی جماعت ہے جس نے قرآن کی تفسیر براہ راست بغیر کسی واسطے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اس لیے اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے، تو پھر تیسرے نمبر پر مفسرین صحابہ کے اقوال کو تلاش کرتے ہیں کہ صحابی اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جس آیت کی تفسیر میں اتفاق ہو، یعنی سارے صحابہ، کئی صحابہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو اس کی تفسیر کو بالاتفاق، اتفاقی طور پر اس تفسیر کو لے لیا جاتا ہے۔ اور جس بات میں، تفسیر میں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو، تو اس میں پھر بعد والے لوگوں کے قول کو لیا جاتا ہے کہ وہ ان دو باتوں میں سے کس کو ترجیح دے رہے ہیں، تو دلائل کی روشنی میں ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر تابعین کے اقوال۔ تابعین کی جماعت وہ ہے جنہوں نے سینکڑوں صحابہ سے تفسیر سیکھی ہے اور پڑھی ہے، تو اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر نہ قرآن میں ملے، نہ حدیث میں ملے، نہ صحابہ کے اقوال میں ملے، تو پھر چوتھے نمبر پر چوتھا دروازہ اور چوتھا راستہ تابعین کے اقوال ہیں، کہ تابعین کے اقوال کو دیکھا جاتا ہے کہ اس آیت کے لیے تابع کیا کہتا ہے، اور تابع جو کہتا ہے وہ ظاہر ریفرنس دیتا ہے کہ فلاں صحابی سے میں نے یہ سنا ہے، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف کو پھر تدبر اور استنباط کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے اور اس میں سے کسی ایک بات کو لیا جاتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر قرآن کی تفسیر کے لیے کیا چیز ہے؟ تابعین کے اقوال۔ پانچویں نمبر پر لغت عربی، کہ عربی لغت کا جاننا۔ عربی لغت میں صرف یہ نہیں کہ ایک دو کتابیں پڑھ کے ایک دو لفظوں کا ترجمہ آ گیا تو مفسر بن کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم ایسی بھیانک غلطی کریں گے کہ وہ کافر بنا دے گا، آدمی کو کفر سے ملا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اس مفسر کو۔ اس لیے صرف عربی جاننا کافی نہیں ہے، صرف میں مہارت چاہیے، نحو میں مہارت چاہیے، ادب عربیت میں مہارت چاہیے، اعجاز قرآنی میں مہارت چاہیے، پھر لغت عربیت کی بہت ساری شاخیں، بہت سارے قسمیں ہیں، ان سب میں مہارت چاہیے مفسر بننے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر صرف لغت کو دیکھ کر لیا تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ لغت کے اعتبار سے معنی اور بنتا ہے، لیکن وہاں اللہ کا وہ مطلب اور وہ مراد ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ نے لغت دیکھ کے ایک معنی لے لیا، وہاں پر وہ معنی مراد ہی نہیں تھا، دوسرا والا معنی مراد تھا، تو قرآن کی تفسیر کرنے میں غلطی ہو جائے گی۔ تو جو پانچویں نمبر پر لغت عربیت میں مہارت، اور چھٹے نمبر پر تدبر اور استنباط۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پانچوں چیزوں میں مہارت حاصل ہو جائے، قرآن اس کے سامنے ایسا کھلا ہوا ہو کہ ہر آیت کا ناسخ منسوخ جانتا ہو، کون سی آیت کی تفسیر کون سی آیت کر رہی ہے وہ اس میں اس کو مہارت ہو، حدیث کی پر اس کو مہارت ہو، عبور ہو، صحابہ کے اقوال وہ جانتا ہو آیتوں کے بارے میں، تابعین کے اقوال جانتا ہو، اور لغت عربیت میں ماہر ہو۔ جب ان پانچ چیزوں میں اس کو مہارت ہوگی، پھر کسی جگہ کوئی آیت دیکھا کہ وہاں ان پانچوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، قرآن بھی خاموش ہے، وہاں اس کی تفسیر موجود نہیں، قرآن میں، حدیث میں بھی موجود نہیں، صحابہ کے اقوال میں بھی موجود نہیں، تابعین کے اقوال میں بھی موجود نہیں، لغت عربیت میں بھی موجود نہیں، تو اب وہ اپنا فکر ان پانچوں کو سامنے رکھ کر استنباط کرے گا، غور و فکر کرے گا
اور پھر غور و فکر کر کے اس سے مسائل نکالے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مہمان بنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے گھر گئے، انہوں نے رات ہو گئی تو روک لیا۔ بیٹے سے انہوں نے بیٹی سے کہا، بیٹی چھوٹی تھی، اس سے کہا کہ دیکھو یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ بیٹی نے کہا بہت اچھا جی۔ رات کھانا بنا کے بھیجا، تو جتنا بنا کے بھیجا تھا وہ سارا صاف ہو کے پلیٹ صاف ستھری باہر سے واپس آئی۔ بیٹی کو پہلا جھٹکا لگا کہ جو بہت بڑے لوگ ہوتے وہ تو بہت تھوڑا کھاتے، یہ تو بہت سارا کھا گئے۔ دوسرا، بیٹی نے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا وضو کے لیے کہ یہ بزرگ ہو تہجد نہ پڑھے، ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو وضو کر لیں گے۔ پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد بیٹی جو ہے ان کے کمرے کی طرف دیکھتی رہی، رات بھر دیکھتی رہی۔ صبح فجر کی آذان ہوئی، بیٹی نے دیکھا رات بھر امام صاحب نہیں اٹھے، تہجد نہیں پڑھی۔ صبح اٹھے، اذان ہوئی، صبح اٹھے، دروازہ کھولا، سیدھے مسجد چلے گئے۔ اب دیکھا کہ امام صاحب جا کے سیدھے نماز صف میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ تیسرا بڑا جھٹکا کہ بغیر وضو کے نماز۔ ابا نے شکایت کی کہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت بڑا بزرگ ہے، بزرگ کھاتے کام میں، یہ تو پورا کھا گئے۔ بزرگ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، انہوں نے تہجد ہی نہیں پڑھی، اٹھے ہی نہیں۔ بزرگ جو ہے یہ کیسا بزرگ ہے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم خود پوچھ لو۔ پھر جا کے کہا کہ بھائی میرے بیٹی کے 3 اعتراض ہیں تم پر۔ تینوں اعتراض سامنے رکھا تو انہوں نے ان کی بیٹی کو بڑی دعائیں دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اعتراض بالکل ٹھیک ہے، ان کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب کہ میں بہت زیادہ میں نے کھایا، وہ اس لیے کہ یہ کھانا امام شافعی کے گھر کا تھا اور پکایا تھا ان کے گھر والوں نے، تو کھانے کے اندر جس کی کمائی کا ہو اس کا نور ہوتا ہے، جس نے پکایا ہو اس کا نور ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ تسبیح پڑھتے ہوئے کھانا پکایا کریں، بچے فرما بردار ہوں گے، ورنہ نافرمان ہوں گے اگر گانا گاتے ہوئے پکائیں گے۔ تو اس لیے میں نے ضرورت سے زیادہ کھایا کہ اس کھانے میں نور ہی نور ہے، میں نور کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا، میں جب لیٹا سونے کے لیے تو قرآن حکیم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی اور میں اس آیت میں ایسا لگا، یوں کہیں کہ ایسا اس میں ڈوبا کہ اس آیت سے میں مسئلے نکالنا شروع کیا میں نے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات گزر گئی۔ جب صبح اذان کی آواز آئی تو میں اس ایک آیت سے 250 مسئلے نکال چکا تھا۔ تو میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا، تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور جو تدبر کرے تہجد سے بہتر ہے تدبر کر رہا ہے قرآن کے اندر، اس لیے مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ اس درجے کا آدمی ہو تو پھر اس کا تدبر بھی تفسیر میں مانا جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے تمہارے جیسا ہو تو یہ تدبر چلتا نہیں ہے، یہ اس سے آدمی کفر کی حد تک غلطیاں کرتا ہے، کفر کی حد تک غلطیاں کرتا ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس لیے آخری بات، قرآن حکیم کی تفسیر کے اندر بعض چیزیں اسرائیلیات ہیں۔ اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سارے صحابہ پہلے یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی کتاب کے بھی عالم تھے، جیسے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اپنی کتاب ان کو یاد بھی تھی اور اس کو جانتے بھی تھے۔ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ بعض اکثر جگہوں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل اس کے مطابق تورات میں یہ ہے اور انجیل میں یہ ہے،
تو اب بہت ساری روایتیں ان صحابہ سے نقل ہو گئیں. اس کو اسرائیلیات کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی کتابوں سے لیے ہوئے اقوال. اور قرآن کی تفسیر میں اگر ایسے اقوال آئیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ 3 قول ہے اس کے بارے میں. پہلا قول یہ کہ اگر اسرائیلیات میں سے یعنی یہود اور نصارہ کی کتابوں میں سے کوئی ایسا قول ملے جس کی تصدیق قرآن کرتا ہو، 3 قسم کے اقوال ہوں گے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے اقوال ہوں گے. پہلا قول وہ ہوگا کہ ان کی کتاب میں موجود ہے اور قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، یا قرآن اس کے خلاف نہیں ہے. جیسے ان کی کتابوں میں ہے فرعون کا غرق ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا. اس قسم کے واقعات ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، تو ہم اس کو مان لیں گے. تو جو چیز قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ اسرائیلیات لے لی جاتی ہیں. دوسری اسرائیلیات میں سے وہ قول جس کا جھوٹ ہونا صراحتاً قرآن سے ثابت ہو، جس کا جھوٹ ہونا صراحتاً قرآن سے ثابت ہو، وہ بالکل قطعاً نہیں لیا جاتا. جیسے اسرائیلیات کے اندر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آخری عمر میں مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، لیکن قرآن اس کے بالکل خلاف کہہ رہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا تھا. تو اب ان کے اس قول کا بالکل خلاف قرآن کہہ رہا، لہذا ہم ان کی بات کو جھوٹ کہیں گے، بالکل ان کی بات کو نہیں لیں گے. اسی طریقے سے اور بھی اقوال ہیں، ان کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ وہ جھوٹی ہیں. تیسرا اسرائیلیات میں سے تیسرے قسم کے وہ اقوال ہیں جن کا جھوٹ ہونا یا سچ ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہم خاموش رہیں گے، لا نصدق ولا نکذب، نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کی تکذیب کریں گے، بلکہ وہاں پر ہم خاموشی اختیار کریں گے. ہاں، قرآن میں حدیث میں جو ہے ہم اس کو مان لیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے. خلاصہ 1 منٹ میں کہ قرآن کی تفسیر کھولنے کو کہتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر کے ماخذ 6 ہیں: خود قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، لغت عربیت اور تدبر اور استنباط. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.